ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب العالمین قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے تمام غموں کا مداوا بنا دے، ہماری پریشانیوں کا مداوا بنا دے. یا رب العالمین ہماری تمام فکر و پریشانی کا مداوا بنا دے. یا رب العالمین اس کتاب عظیم کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اس دولت سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں جذبہ عطا فرما، ہمیں شوق پیدا فرما. یا رب العالمین اس کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین دنیا کی اس بے قابو محبت سے ہمیں نجات عطا فرما. یا رب العالمین جنت کا شوق پیدا فرما، اس کی طرف دوڑ لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم نے زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر دیا، یا رب العالمین اس کی ہمیں تلافی کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین آج کے درس میں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، یا رب العالمین ہمارے قلوب کے اندر ان کو اتار دے. دنیا کی مصیبتوں پر ہمیں صبر عطا فرما، دنیا کی نعمتوں پر ہمیں شکر عطا فرما. یا رب العالمین اس ظلم سے بھری ہوئی دنیا کے اندر تیرا قرآن، تیرا انصاف موجود ہے، اس کو ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا رب العالمین نظام حق کو دنیا کے اندر غالب فرما. یا رب العالمین کفر و باطل کو مغلوب فرما. اہل ایمان کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما. اس بڑے مشن کے لیے یا رب العالمین ان کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما. یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اس محلے میں انگلینڈ میں ہمارے محترم قاسم شیر صاحب سخت بیمار ہیں، پورا گھرانہ کورونا کی بیماری میں مبتلا ہے. انہوں نے دعا کی اپیل کی ہے. یا رب العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کے پورے گھرانے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا رب العالمین ان کے علاوہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما دے. یا رب العالمین ان سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے. یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد کی نعمت عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دے. یا رب العالمین اس بستی کے بہت سارے لوگ بیرون ملک ہیں، یا رب العالمین ان کی ایمان کی حفاظت فرما، ان کی حیا کی حفاظت فرما، ان کی اولادوں کی حفاظت فرما. یا رب العالمین اس دارالکفر کے اندر ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا رب العالمین اس بستیوں کے اندر ہمیں بھی ایمان پر قائم فرما. یا رب العالمین ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے. یا رب العالمین ہمیں قرآن کے نور سے بھر دے. یا رب العالمین جو ہم نے کوتاہی کی اس کو معاف فرما. یا رب العالمین جتنے مظلوم مسلمان ہیں، چاہے کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، سب کی مدد فرما. جو مظلوم ہیں ان کی مظلومیت دور فرما. یا رب العالمین جو مغلوب ہیں ان کو آزادی عطا فرما. یا رب العالمین دین اسلام کا عروج ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے. یا رب العالمین دین اسلام کا غلبہ عطا فرما. اس کے لیے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اس دین کی روشنی کی، دعوت کی، اس کی پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہمارے نوجوانوں کو اس قرآن کے ذریعے موجودہ فتنوں سے بچا دے، ہم سب کو موجودہ فتنوں سے بچا دے. یا رب العالمین ہماری جتنی زندگی باقی ہے دین اسلام پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. ایک ایک لمحہ اپنی بندگی کے اندر ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور مرنے کے وقت یا رب العالمین ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب.